بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل DI مکینیکل. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. لاسٹ لیکچر میں ہم نے نیومیریکل کنٹرول سسٹم کے بارے میں پڑھا تھا. ہم نے 3 باتیں سیکھی تھی کہ نیومیریکل کنٹرول سسٹم ہے کیا. نیومیریکل کنٹرول سسٹم مشین ٹول کو کنٹرول کرنے کا ایک ایسا طریقہ ہے جس میں پروگرام کے ذریعے مشین کے مختلف فنکشنز اور موومنٹس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. پروگرام کیا ہے؟ دوسری بات تھی پروگرام کوڈڈ انسٹرکشنز کی ایک ایسی فہرست ہوتی ہے جس کے ذریعے مشین کے مختلف فنکشنز اور موومنٹس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. پروگرام کو لکھا کس طرح جاتا ہے؟ پروگرام کو 2 طریقوں سے لکھا جاتا ہے. پہلا طریقہ ہے کہ پارٹ پروگرام یا پروگرام کو مینولی تحریر کر لیا جائے، اور دوسرا طریقہ پارٹ پروگرامنگ کے ذریعے پارٹ پروگرام کو لکھ لیا جائے. دوسری بات ہم نے پڑھی تھی کمپیوٹرائزڈ نیومیریکل کنٹرول سسٹم. اگر نیومیریکل کنٹرول سسٹم میں کمپیوٹر پروسیسر کو استعمال کر لیا جائے تو اسے کمپیوٹرائزڈ نیومیریکل کنٹرول سسٹم کہتے ہیں. اس وقت آپ کے سامنے نیومیریکل کنٹرول سسٹم کی لائن ڈائیگرام موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ہے ان پٹ میڈیا کے ذریعے ہم پارٹ پروگرام مشین کے اندر فیڈ کرتے ہیں. پھر یہ انسٹرکشن جو ہیں ریڈر کو فراہم کی جاتی ہیں. ریڈر جو ہے انسٹرکشن کو ریڈ کرتا ہے، اپنی میموری میں محفوظ کرتا ہے، اور پھر یہ کاؤنٹ کمپیریٹرز کو بھیج دیتا ہے. کاؤنٹ کمپیریٹر کیا ہے؟ آگے ہم اس کے بارے میں جانیں گے. پھر کاؤنٹ کمپیریٹر سے پیدا ہونے والے پروڈیوس ہونے والے ریزلٹنٹ سگنل سرو موٹر کو بھیجے جاتے ہیں. سرو موٹر اگر ورک ٹیبل کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو وہ ٹیبل کو کیا کرتی ہے؟ حرکت دیتی ہے. پھر ٹیبل کے ساتھ ایک فیڈ بیک ڈیوائس لگی ہوتی ہے جو ایک سگنل جنریٹ کرتی ہے جو کاؤنٹ کمپیریٹرز کو بھیج دیتی ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کاؤنٹ کمپیریٹر کا فنکشن کیا ہے. کاؤنٹ کمپیریٹر کا فنکشن یہ ہے کہ فار ایگزامپل جو ان پٹ اور آؤٹ پٹ کو آپس میں کمپیریزن کرتا ہے، موازنہ کرتا ہے. مثال کے طور پر ان پٹ میں آپ سگنل دیتے ہیں کہ سرو موٹر اتنی موو ہو کہ ورک ٹیبل 4 ملی میٹر موو کرے، اور فیڈ بیک ڈیوائس اس چیز کی جانچ کرتا ہے، اس چیز کو پرکھتا ہے کہ ٹیبل نے 4 ملی میٹر موو کیا ہے یا نہیں. اگر اس میں کوئی ڈفرنس ہوگا، اس میں کوئی ایرر ہوگا، فیڈ بیک ڈیوائس اس سگنل کو کاؤنٹ کمپیریٹر کو بھیجے گی. کاؤنٹ کمپیریٹر ان پٹ سگنل اور فیڈ بیک ڈیوائس کے ذریعے حاصل ہونے والے سگنلز کو آپس میں موازنہ کرے گا، کمپیئر کرے گا، اور ریزلٹنٹ سگنل ایرر کو ختم کر کے ایک سگنل سرو موٹر کو بھیجے گا، اور سرو موٹر کے ذریعے ورک ٹیبل آپ کا کیا کرے گا؟ موو کرے گا. یہی خوبصورتی ہے نیومیریکل کنٹرول سسٹم کی. آئیے ہم بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک نیومیریکل کنٹرول سسٹم کی اقسام کے بارے میں، اقسام کی طرف. نیومیریکل کنٹرول سسٹم کی 3 اقسام ہیں. پہلی ہے روایتی نیومیریکل کنٹرول. روایتی نیومیریکل کنٹرول سسٹم میں اس مشین میں ہارڈ وائرڈ کنٹرول ہوتا ہے. اس مشین میں پنچ پیپر یا پلاسٹک ٹیپ وغیرہ استعمال ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے پروگرام کو تحریر کرنے کے لیے پنچ ٹیپ یا پلاسٹک ٹیپ استعمال ہوتی ہے سسٹم میں، جس کی ویئر اور ٹیئر ہو جاتی ہے. جب ویئر اور ٹیئر ہو جائے گی اور جلدی گندی بھی ہو جاتی ہے تو جس کی وجہ سے اس کی مس ریڈنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہر پارٹ کے لیے علیحدہ ٹیپ کو پنچ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک ہی ٹیپ پر آپ ایک سے زیادہ پروگرام کو پنچ نہیں کر سکتے. مزید یہ کہ ٹیپ پر پروگرام کو ایڈٹ نہیں کیا جا سکتا، جس کی وجہ سے لیڈ ٹائم میں اضافہ ہو جاتا ہے. دوسرا سسٹم ہے کمپیوٹر نیومیریکل کنٹرول سسٹم. کمپیوٹر نیومیریکل کنٹرول سسٹم کو مختصر طور پر CNC سسٹم بھی کہا جاتا ہے. اس سسٹم میں کیا ہوتا ہے؟ ایک لوکل کمپیوٹر استعمال ہوتا ہے جس میں تمام نیومیریکل ڈیٹا محفوظ ہو جاتا ہے. CNC سسٹم میں پروگرام کی سٹوریج کا مسئلہ نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے کمپیوٹر استعمال ہوتا ہے تو آپ ہارڈ ویئر کو استعمال کر سکتے ہیں. ہارڈ ڈرائیو میں آپ ضرورت کے مطابق ڈیٹا کو سٹور کر سکتے ہیں.
CNC सिस्टम में प्रोग्राम की बड़ी तादाद में महफूज की जा सकती है। CNC सिस्टम में प्रोग्राम को एडिट भी किया जा सकता है, क्योंकि कंप्यूटर में जब डाटा महफूज हो जाए, सॉफ्ट फॉर्म में डाटा होता है, उसको बवक्त ज़रूरत जो है क्या कर लिया जाता है, अगर उसमें कोई डायमेंशन में किसी में तब्दीली आ गई, किसी डायमेंशन को कम करना पड़ जाता है, किसी डायमेंशन को ज़्यादा करना पड़ जाता है, तो आप प्रोग्राम को एडिट करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये सिस्टम रवायती न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम में नहीं होता, क्योंकि उसमें तो एक दफ़ा जो प्रोग्राम आपने तहरीर कर दिया, वो पंच्ड पेपर या प्लास्टिक टेप पर क्या कर दिया, आपने लिख दिया, इसके बाद उसको आप एडिट नहीं कर सकते, उसके बाद उसकी एडिटिंग मुमकिन नहीं है। लास्ट सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम दरअसल CNC सिस्टम की तरह ही होता है, लेकिन DNC सिस्टम में एक रिमोट कंप्यूटर इस्तेमाल होता है जिसके ज़रिए कई मशीन टूल्स को कंट्रोल किया जाता है। एक होस्ट कंप्यूटर में प्रोग्राम को महफूज किया जाता है और इस कंप्यूटर के ज़रिए तमाम मशीन्स को प्रोग्राम फराहम किया जाता है। आजकल सेंट्रल कंप्यूटर CNC कंप्यूटर के कम्युनिकेशन करता है, जिसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। आज हमने पढ़ा है न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम की इकसाम। न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम की 3 इकसाम है। पहली किस्म है रवायती न्यूमेरिकल कंट्रोल, दूसरी किस्म है CNC कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल और तीसरी है डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। जो आपकी पहली किस्म है रवायती न्यूमेरिकल कंट्रोल में प्रोग्राम को पंच्ड पेपर या प्लास्टिक टेप पर क्या किया जाता है, तहरीर किया जाता है और प्रोग्राम को एडिट नहीं किया जा सकता। जबकि कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, प्रोग्राम को महफूज भी किया जा सकता है बड़ी तादाद में, बवक्त ज़रूरत प्रोग्राम को एडिट भी किया जा सकता है। ये है CNC कंट्रोल सिस्टम। तीसरा आज हमने पढ़ा है डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम CNC की तरह का होता है, लेकिन इसमें एक रिमोट कंप्यूटर क्या करता है, तमाम मशीन्स के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 10 मशीनें लगी हुई हैं, उन 10 मशीन्स को प्रोग्राम फराहम करने के लिए सिर्फ एक रिमोट कंप्यूटर होगा जिसमें तमाम डाटा महफूज होगा। फिर हर मशीन को वहाँ से डाटा को क्या कर दिया जाता है, फराहम कर दिया जाता है। ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं और उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्विटेशन दें कि इस चैनल को ज्वाइन करें और घंटे के निशान को ज़रूर दबाएं, ताकि मज़ीद नए आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। शुक्रिया।